أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین. آج کا ٹاپک ایگو، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا اہم ٹاپک ہے، یہ آپ خود اندازہ کر لیں گے، اور روز لائف میں اس کا کتنا امپیکٹ آ رہا ہے ہر ایک کی زندگی میں. یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے ارادے ہمارے علم کو کھا جاتی ہے. علم سائیڈ میں رہ جاتا ہے، ایتھکس اخلاقیات سائیڈ میں ہو جاتی ہے. اور یہ ایگو کی ہر ایک چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی کچھ کوالٹیز ہیں. یہ صرف اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے کہ ہمارے اندر ایگو ہے تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہم اپنے لو ونس، قریبی جن سے محبت کرتے ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو دلیل ہے اور پھر مثالیں ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ ہم اپنوں کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہ بتائے گا دلیل اس کی؟ نہیں، دلیل کا مطلب نص سے بتائیں کہ وہ اپنا ہی نہیں، اپنے قریبی کا، اپنے کہتے نا کہ جو قریبی ہیں، لو ونز ہے، اولاد ہے، ان کا بھی ستیہ ناش. بس اس کو بچانا ہے. ایگو ہرٹ نہیں ہونی چاہیے، میری انا جو ہے نا اس پہ افیکٹ نہیں آنا چاہیے. اب سب سے پہلے ایگو کس کو آیا تھا ہمارے علم کے مطابق؟ شیطان کو. شیطان کو تکبر ہوا، ٹھیک ہے. اس کی دشمنی کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. اس نے تباہ و برباد، بیڑا غرق کس کا کرنا ہے؟
انسان ہوگا، اس کے اپنی اولاد اور قبیلے سے تو کوئی پرابلم نہیں تھی نا، یا اس کو اس سے بھی تھی؟ نہیں تھی، لیکن اپنی ایگو کے لیے، اپنی تکبر کے لیے اس نے اپنی ذریت، اپنی اولاد، اپنے قبیلے کا بھی بیڑا غرق کیا۔ جنات کو بھی اپنے ساتھ ملایا نا، جنات سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی نا، وہ تو اس کا اپنا قبیلہ ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور میں آپ کو ایک خاتون کی بات بتاؤں، حالانکہ میں یہ سیشن کر چکا ہوں۔ ایک خاتون کا اپنے شوہر سے کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا اور ایگو کا مسئلہ آ گیا۔ یہ میں نے خود سنا ہے ان کے منہ سے، اور وہ خاتون ایسی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، کہتے ہیں نا نوالا حلق سے نہیں اترتا، گھومنے نہیں جائیں گی بغیر بچوں کے، اتنی محبت کرنے والی ماں، لیکن جب مسئلہ ہوا ایگو کا تو کہنے لگی کہ میں اس کے بچوں کو برباد کر دوں گی، یعنی کہ اپنے سگے اولاد کو کہہ رہی ہے برباد کر دوں گی، صرف کس لیے؟ میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، جی وہ کون سی چیز ہے جو رائی کے دانے کے برابر دل میں ہو۔ میں ویسے بھی خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ صبر کا سیشن پچھلی دفعہ ہوا تھا اور اس کا اثر آ رہا ہے کہ ابھی سب انتظار کر رہے ہیں سوال مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب سوال مکمل سن لیجئے۔ وہ کون سی چیز ہے جو دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو اور جنت میں لے جائے؟ اب آپ کا جواب ایمان۔ ایمان اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وایا جائے، ٹرانزٹ میں جائے، پہلے اپنی سزا پوری کر کے جائے کہ بھئی گناہ گار ہے، ایمان بہت تھوڑا تھا جس کی وجہ سے گناہ زیادہ ہو گئے، لیکن جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایمان جو رائی کے دانے کے برابر جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ ڈائریکٹ جائے انڈائریکٹ جائے یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی کتنی ویلیو ہے؟ رائی دیکھی ہوگی، بہت ایک چھوٹی سی، ایک چاول سے بھی چھوٹا، بہت چھوٹا، تو یہ اتنی مقدار بھی ایک ویلیوبل چیز ہے، یہ بہت ویلیوبل ہے۔ اسی طریقے سے تو وہ کون سی چیز ہے جو رائی کے دانے کے برابر دل میں ہو اور جہنم میں لے جائے گی؟ تکبر۔ ہاں دونوں چیزیں ہوں تو بات یہی ہے کہ اگر تکبر کم ہے اور وہ کسی ایریا کے اندر ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا، چاہے چھوٹی سی مقدار میں ہو، لیکن اس کی ویلیو اتنی ہے جو جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن ایمان موجود ہے، وہ اس تکبر کا سزا کاٹ کے پھر آ جائے گا، یعنی کہ لے جائے گا نا۔ بہت سارے اور حدیث اور عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو جہنم میں لے جائیں گے۔ اب اللہ معاف کر دے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کس کو معاف کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو مجھے ڈرنا ضروری ہے۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو رائی کے دانے کے برابر کوشش کرو، کوشش زیادہ کی کرنی ہے، لیکن بتا دیا کہ اتنی کم مقدار کی بھی ویلیو ہے۔
معمولی چیز مت سمجھو اس کو. تو جس طریقے سے ایمان کو معمولی نہ سمجھو، اسی لیول پہ تکبر کو بھی معمولی نہ سمجھو. ایک تکبر تو وہ ہے جو کبھی جہنم سے نکالے گا نہیں. اب تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تکبر کیا ہے؟ اچھا پہلے تو یہ والی جو بات ہے اس کی دلیل دیکھ لیجئے. جی ابن ماجہ کی روایت ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم میں نہیں داخل ہوگا. اب یہ وہ جنت میں جائے گا والی بات ہے. اب تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. اب حق بات کو جھٹلانا، سب سے بڑی حق بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہی جھٹلاتا ہے، وہی نہیں مانتا، ایمان نہیں لاتا. یہ بھی ایک تکبر ہے اور بڑا تکبر ہے، اور یہ تکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے. تو اور کیسے حق بات کو جھٹلایا جاتا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن کیسے حق بات کو جھٹلاتا ہے؟ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے. نہیں جی ہم تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو تکبر نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کرتے، اس معاملے میں نہیں کرتے، لیکن کسی اور معاملے میں شاید کر رہے ہوں. ہے جی کیا نہیں مانتے؟ احکامات کو نہیں مانتے. نہیں اچھا ڈائریکٹ دین اسلام کو نہیں کہیں گے، مولویوں کو کہیں گے یہ مولوی نے خواہ میں بنایا ہوا اور یہ کرا ہوا وہ کرا ہوا. کیوں؟ کس سے ٹکرا رہا ہے بھائی؟ یہ بات کس سے ٹکرا رہی ہے؟ یہ بات کس سے ٹکرا رہی ہے؟ اگر ایک مولوی ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ مجھے اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ کس سے ٹکرا رہی ہے؟ مجھے اعتراض جو ہو رہا ہے کسی سے ٹکرانے سے ہو رہا ہے نا. مجھے کس سے ٹکرا رہی ہے؟ میری عقل سے ٹکرا رہی ہے. تو میں کس کو سپیریئر مانتا ہوں؟ اپنی عقل کو سپیریئر مانتا ہوں. کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کہاں پہ ہماری ایگو ہوتی ہے؟ روزمرہ کے معاملے میں دیکھیں، اگر مجھے ابھی یہاں میں بات کر رہا ہوں اور کوئی کہے نہیں جی نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو مجھے فوراً کیا لگ جائے؟ برا لگ جائے. اچھا برا دو وجہ سے لگتا ہے، برا بھی دو وجہ سے لگتا ہے. ایک وجہ ایگو ہے اور دوسری وجہ ایگو نہیں ہے. ہاں جی اب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں اکیلا نہیں بولتا نا، اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں کہ وہ دو وجہ بتائیں نا کیا ہے. ایک کسی نے کہا کہ آپ غلط یہ بات غلط بول رہے ہیں اور مجھے برا لگ گیا. اس کی وجہ دو ہو سکتی ہیں، دو سے زیادہ ہو سکتی ہے، میں دو کی بات کروں. اور ایک وجہ جو ہے وہ ایگو ہے اور دوسری وجہ ایگو نہیں ہے. ایک تو ایگو تو وجہ یہ ہو گئی کہ بھائی مجھے غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے اتنے ہزاروں لوگوں کو ورک شاپ کرائی ہے، یہ کہ مجھے برا لگا ڈائریکٹ امیڈیٹلی، یہ ایگو ہے. اور دوسری ایک اور وجہ ہے برا لگنے کی. اور بولیں. ہاں تو یہ ایگو ہو گیا نا، یہ تو ایگو ہو گیا نا. یہ کون ہوتا ہے؟ میں اتنا اسپیکر اتنے لوگوں کو کرانے والا اتنے ورک شاپیں کرائی اور یہ مجھے سکھا رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ایگو ہے. وہ دوسری جو وجہ ہے وہ ایگو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اور بتائیں.
دلائل اور براہین موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کرو. تو پھر بھی برا لگ رہا ہے. میں تو صحیح ہوں, برا لگ رہا ہے تو کیوں برا لگ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے, وہ یہ آپ کے دھبا لگا ویسے, اب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سائڈ میں دھبا لگا ہوا, تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ دیکھا, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آیا نہیں, تو پھر چہرے پہ کیا آئی؟ مسکراہٹ آ گئی, چھیڑ رہا ہے مجھے. مطلب اب اگر دھبا ہوتا تو کیا کرتے؟ صاف کر لیتے. اور پھر مجھے کیا کہتے؟ جزاک اللہ, کہ بھائی آپ نے میرے جو یہ دھبا ہے صاف کروا دیا, ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں ہے تو آپ کو پرواہ نہیں ہے, الحمدللہ میرے کپڑے صاف ہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ پھر میں نے کیوں کہا کہ دھبا ہے بھائی؟ ہیں, مذاق کر سکتا ہوں, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو مذاق ہوا گیا نا, اور بھی وجہ ہو سکتی ہے نا. تو ایک کہانی سناؤں میں آپ کو. ایک میاں بیوی رہتے تھے بوڑھے, تو ان کے پڑوس میں کوئی ایک اور کپل آن کے رہنے لگا. اب وہ جو خاتون تھی وہ کپڑے اپنے دھوتی تھی اور پھیلاتی تھی, اور ان کی کھڑکی میں جہاں پہ وہ ناشتہ کرتے تھے وہاں سے نظر آتا تھا. تو جو یہ خاتون تھی کہنے کی کیسی پھوڑ خاتون ہے, اس کو کپڑے دھونے نہیں آتے, کتنے میلے ہیں, اچھی طرح دھو ہی نہیں نظر آ رہے میلے کپڑے. شوہر نے دیکھا اور خاموش رہا. دوسرے دن پھر دوبارہ سے ایسا ہوا, کپڑے دھل رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کیا اتنے میلے کپڑے دھوتی ہے, اس کو کپڑے صاف کرنے بھی نہیں آتے. شوہر نے دیکھا, پھر خاموش رہا. تیسرے دن پھر ایسا ہوا. چوتھے دن جو ہے وہ اس نے کہا اب اس نے سیکھے ہیں کپڑے دھونے, اب صاف کپڑے ہو گئے. دیکھیں آپ کتنے صاف کپڑے دھوئے. تو شوہر نے کہا کہ اس نے ویسے ہی دھوئے, آج میں نے اپنی کھڑکی کا شیشہ صاف کر دیا. ہماری کھڑکی کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوگا وہ میلا ہی نظر آئے گا. تو یہ ممکن ہے کہ میری آنکھ میں کچھ ایسے, میرے گلاسز میں کوئی دھبا ہو جو آپ کے کپڑوں پہ فٹ بیٹھ رہا ہو, مجھے نظر آ رہا ہو. یہ بھی تو ممکن ہے نا, یہ بھی تو ممکن ہے کہ میرا علم صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ممکن ہے جب آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا لا علم ہو سکتا ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو پھر آپ کو برا یا مجھے برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اور اگر میں غلط ہوں, کسی نے کہہ دیا, تو پہلا کام کیا ہے میرا؟ مجھے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلے چیک کرنا چاہیے. انہوں نے چیک کرا نا پہلے کہ ہے کہ نہیں ہے. بھائی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو میں جا کے چیک کروں کہ واقعی غلط ہو سکتی ہے بھائی, لیکن میں غلط نہیں ہو سکتا, میں تو صحیح ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ایگو ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, نہیں ہو سکتا, تو میں برا ماننے کی کیا بات ہے پہلی فرصت؟ تو ایگو ہوتا ہے جب ہمیں فوری طور پہ برا لگتا ہے, لیکن دوسری ایک وجہ ہوتی ہے جو ایگو نہیں ہوتی, برا لگ سکتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا طریقہ, ایٹیٹیوڈ, انداز, وہ جو ہے وہ ادب کے خلاف ہوتا ہے, بدتمیزی والا ہوتا ہے, بے ادبی والا ہوتا ہے, وہ برا لگ رہا ہوتا ہے, انداز برا لگ رہا ہوتا ہے بات کے مقابلے. جیسے باپ کہتے ہیں تم یہ کیسے مجھ سے بات کرو, بیٹے سے برا لگتا ہے نا, بیٹا اس طریقے سے کیسے بات کر رہا ہے. بات کیا کر رہا ہے؟ وہ بات کی بات ہے, بات کرنے کا انداز. کہتے ہیں بات کرنے کا بھی ادب ہوتا ہے. ہمیں بچوں سے, چھوٹوں سے بھی بات کرنے کا ادب سیکھنا پڑے گا, خالی بڑوں سے نہیں ہے. اچھا بھائی بچوں سے کیوں سیکھیں بات کرنے کا انداز؟ بچوں سے کیوں سیکھیں کہ ادب سے بات کرنی چاہیے بچوں سے؟ وجہ کیا ہے؟ کل کو وہ آپ ٹرینر ہیں, میں ٹرینر ہوں,
اگر میں ادب کے ساتھ نہیں بات کروں گا تو وہ کہاں سے ادب سے بات کریں گے پھر؟ تو حق بات کو جھٹلانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی مجھ پہ اعتراض کرے اور مجھے برا لگے، اور کیسے کیسے حق بات کو جھٹلاتے۔ ہاں جی، حق بات کو جھٹلانا، جیسے ہی کوئی بولے، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی سوچنا سب بیکار ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوتا نا، یہ سب بیکار بات ہے۔ ایک صاحب آئے ورک شاپ میں 30 سے 14 کتنے دن بعد آئے، کہنے لگے کہ میں جو آیا تھا نا اس ورک شاپ میں، اس ورک شاپ میں میرے آنے کا مقصد تھا کہ اس کی تنقید کرنا، اس کے اوپر اس کی خامیاں نکالنا، مطلب اس کے اوپر اعتراض کرنا، میرا مقصد یہی تھا ورک شاپ، سیکھنے نہیں آ رہا تھا میں۔ اب ایک اگر میں کہیں جاؤں اور مجبوری میں جانا پڑے اور کہ جات ہو رہا ہوں، انہیں سب بیکار باتیں ہیں، یہ کون سی نئی بات بتائیں گے؟ مجھے سب پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، یہ خود ایک کیا سوچ ہے، ایگو، میں سب جانتا ہوں۔ تو جب میں سب جانتا ہوں تو میں کسی کی بات سنوں گا؟ بالکل میں نہیں سنوں گا، سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے سب پتا ہے، یہ کون سی مجھے نئی بات پتا ہے۔ اور جب اگر دیکھیں، ہاں جی، بات یہ کہ جب وہ کر رہا ہے، جو مجھ سے سینئر ہے، وہ بات کر رہا ہے، مجھے لاجک سمجھ میں آ رہی ہے، میرا مینٹل لیول اس سے مل رہا ہے، تو اس کو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس میں مجھے کسی بھی قسم کا ایگو نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی بات کو سمجھنے میں مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ بالکل۔ لیکن اگر میرا مینٹل لیول نہیں ملے گا کہ وہ جتنی مجھے نالج ہے، آیا وہ مجھ سے اپر نالج پہ بات کر رہا ہے اور دلیل کے ساتھ کر رہا ہے، تب تو میری بات سمجھ میں آئے گی اور مجھے اچھا بھی لگے گا۔ اور اگر وہ میری اس طرح سے بات کو نہیں کر رہا اور صرف بے شک میرا سینئر ہی ہے، مجھ سے بہت آ رہا ہے، تو کیا اس چیز کو درگزر کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اس سچویشن میں کیا کیا جائے کہ آپ کا مینٹل لیول جو ہے وہ اس سے رکھنا کیا نہیں ہے؟ ہاں، اب بات یہ ہے کہ مینٹل لیول کا فرق ہے، بلکہ مینٹل لیول کا تو آپ چھوڑیں، پہلے ایک لینگویج کا ہی فرق ہے۔ یعنی انگلش میں بھی آج کل کیا ہے، کوئی انگلش میں بھی بات کرے تو انگلش کی بھی دو کیٹیگریز ہو گئی ہیں۔ ایک پہلے میٹرک سسٹم والی انگلش تھی، اب آج کیمبرج سسٹم کی انگلش ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر کوئی میٹرک سسٹم والا انگلش بولے نا تو کیمبرج سسٹم والے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ ان کو انگلش نہیں آتی، ایک لیول نہیں ہے۔ وہ میں بات کر رہا تھا کہ جو کیمبرج سسٹم والے ہیں وہ میٹرک سسٹم والوں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب ایجوکیشن میں دونوں برابر ہے، لیکن کیا ہے، اسٹائل کا ڈفرنٹ ہے ان کے، وہ ایک الگ قبیلہ ہے، ایک الگ برادری ہے۔ جی ہیں برج کے اس پار ہیں، تو خاتون کی وہ کلاس چل رہی تھی، تو میں نے کہا وہ بات بھی پسند نہیں کرتی، تو ایک خاتون تھی جن کی بیٹی کیمبرج میں پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے وہ ان کے ذہن مائنڈ سیٹ بنا ہوا ایسا نہیں ہے، تو میرے کہنے تھوڑی مان لیں گے وہ۔ خیر چھٹیاں تھیں تو دوسرے دن ان کی بیٹی بھی کلاس میں آئی، اور ٹاپک اتفاق سے تھا، تو یہی بات ریپیٹ ہو گئی کہ بھائی وہ تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ تو بچی کہنے لگی ہاں تو وہ تو بات بھی تو ایسی کرتی فضول قسم کی۔ اچھا یہ ایک نہیں ہے، کئی لوگوں نے، کئی ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا ہے کہ ہاں ہم پہلے خود جب میٹرک کیمبرج میں پڑھتے ہیں تو ایسا ہی تھا، ہم نہیں پسند کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک پورا مینٹل لیول الگ ہے، ان کا لینگویج الگ ہے، ان کے کھانا پینا الگ ہے، ان کے کھانے پینے کی جگہ الگ ہے، ان کا لباس، ہر چیز ایک الگ ہے۔ تو جب تک وہ میچ نہیں کرے گا
وہ میچ کرتا ہے تو ایکسپٹنس آتی ہے، میچ نہیں کرتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یا پھر اس کی وجہ آپ کے ذہن میں اس کی ایکسپٹنس ہو۔ لیکن یہ ممکن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا جو علم ہے وہ کم ہے، وہ اس طرح وہ نہیں جانتے۔ اس میں میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے نالج کسی کی میراث نہیں، ہاں وہ کم کو بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں، میں ڈسکس کر رہا ہوں، اگر میری نالج زیادہ ہے تو میں جب اس سے ڈسکس کر رہا ہوں کسی بھی ٹاپک کو ہو سکتا ہے، اب مجھے فوراً پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے نالج لینے کا شوق ہے، ہر ٹاپک کے اوپر جا کے مجھے دیکھنا لرن کرنا کا شوق ہے، لیکن میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں جب دو باتیں کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے سینئر ہی ہو ڈیولپ تو پھر نالج کم ہے، ہاں لیول کیا ہے، کہ انہوں نے آگے پڑھا ہوا یا نہیں، مطلب ہاؤ ٹو ٹیکل، یا صرف اس کو اگنور کریں یا صرف سنیں یا پھر ایسے ہی لوگوں میں صرف جائیں کہ وہ کیا ہو کیا کریں۔ دیکھیں اگر آپ اس وقت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو سن لیں، ٹھیک ہے، اختلاف کرنے سے اس کا جو امیج ہے وہ ڈاؤن ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں اختلاف اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بات پہنچا رہے ہیں اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں صرف اس لیے سیک آف نالج پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی ڈاؤن نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ علم کا کم ہونا کوئی ایسی کوئی برائی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اس کو ڈی گریڈ کرنا، اس کو کرنا کہ مجھے معلوم ہے، تو یہ اندر کی بات ہے۔ ایگو کا تعلق عمل سے نہیں، عمل تو اس کا اثر آتا ہے، ایکچولی اندر جو ہے وہ میری سوچ کیا ہے کہ میں اس کو ڈاؤن سمجھ رہا ہوں، ڈی گریڈ کر رہا ہوں یا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ میری سوچ ہے۔ ہاں میں عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپوزٹ کیا ہے ایگو کا اپوزٹ عاجزی، ہیوملٹی، بہت اچھے انداز میں اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کی انا، جو انا کون سی دو انا بھی دو میں آ رہا تھا ابھی، دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس کو وہاں پہ مینٹین رکھتے ہوئے اس کو جو ہے یہ بات کہہ دینی یا پہنچا دینی از اوکے، اس کو اگنور کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کے پاس علم نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا طائف کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ حکم دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، آپ حکم دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو بہت لمبی بات حدیث، اس میں ایک بات تھی کہ ان کو علم نہیں ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو ایسا نہیں کرتے، تو علم کی کمی ہے، ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کمی کو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، ٹھیک ہے، خالی جھانکی سمجھنا نہیں ہوتا، ایکچولی اپنے آپ کو میں سپیریئر سمجھوں تو ایٹومیٹکلی سامنے والوں کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ حقیر سمجھ، تو وہ اس میں آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں کہ چلو ابھی خاموش رہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ ہو بعد میں آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اس کو سننے کے قابل بننا یہ پوائنٹ ہے۔ ان کا تو پرپس کچھ اور ہوگا نا، وہ یوں کر رہے ہیں، اگر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ ڈسکس نہیں کرتے، بولتے نہیں، 99 چاہیے 9% آپ کو وہ لوگ ملیں گے جب میں ہاں تو یہ ہوں گے کیا بول دیا سو لیا۔ ہاں تو ظاہر بات ہے اگر اختلاف کریں گے تو ایک تو ہمارے دوسری لسٹ میں چلے جائیں گے، اس کے ہمیں نقصانات ہوں گے، اور وہ کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں، پیس دیکھیں وہ کہنے لگے، ایک جملہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کہنے لگے اگر طالب علم خاموش رہے اور مرید بولے، دونوں کو باہر نکال دو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ طالب علم کس لیے آیا ہے؟ سمجھنے کے لیے، علم سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سوال کرنا چاہیے تو وہ بولے، اور پیر کا مرید کا کام کیا ہے؟
आमन्ना सदकना, जो जैसा बोल रहा है वैसा करना, तो वो क्यों सवाल कर रहा है? मतलब ये कोई उसूल नहीं है, मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो जब मुरीद बन जाता है ना इंसान, तो उसकी हर बात भी सही लगती है। जरूरी नहीं है कि वो किसी और वजह से कर रहा हो, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। हर किस्म की आपको वैरायटी मिलेगी ना। आप किसी एक उसूल को सब पे फिट नहीं कर सकते कि भाई ये वजह सबके साथ इसलिए। ठीक है, बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, बात ये है कि तकब्बुर से एक चीज है आई किसे कहते हैं? मैं। इसको कहेंगे अरबी में अना। आई, मैं, अना। ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मैं कौन हूं। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है। वो यहां पे भी अगर यहां से निकल के आई बना तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ईगो। ये अना, ये तकब्बुर से अगर अना बनी हुई है, तकब्बुर वाली अना है, मैं जीनियस, मैं सुपीरियर, मैं अक्लमंद, मैं खूबसूरत, मैं इंटेलिजेंट, मैं मालदार, अगर ये सब ये अगर मैं अपने आप को समझ रहा हूं तो ये तकब्बुर से निकली हुई अना है, ये ईगो कहलाती है। लेकिन इस पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव अना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपर ईगो। और इसको उर्दू में क्या कहेंगे? सुपर ईगो क्या होती है? पॉजिटिव अना। हाँ जी, गैरतमंदी, खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अपनी इज्जत खुद करता हूं। मैं अपनी इज्जत कैसे करता हूं? कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मैं गवारा नहीं कर सकता कि मैं हाथ फैलाऊं किसी के आगे। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खुद करता हूं। हालांकि किसी के आगे हाथ फैला दिया, उसने बड़ी इज्जत के साथ हाथ में रख दिया, कोई बेइज्जती नहीं करी, चुपके से किया, लेकिन फिर भी अगर मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह हुई है। किसने बेइज्जती करी? किसी ने बेइज्जती करी? किसी ने बेइज्जती नहीं। लेकिन मैं जो अपनी इज्जत समझता हूं कि मेरी इज्जत है, वो इज्जत मैंने अपनी नहीं कर पाया। ठीक है, मेरी इज्जत, मैं उसको कितनी इज्जत देता हूं। मेरे अल्फाज, अगर मेरे अल्फाज को मैं इज्जत नहीं दे रहा, मेरी नजर में उसकी वैल्यू नहीं है, और फिर सामने वाला देखते हुए उसके तजर्बे की बुनियाद पर कहते अरे इसकी बातें छोड़ो, ये हमेशा ऐसी कहता है इतने बजे आऊंगा, आता वाता नहीं, इसको आना वाना नहीं आएगा वही। अब मुझे वो इसने मेरी बेइज्जती कर, उसने मेरी बेइज्जती नहीं करी है, मैंने अपनी खुद इज्जत नहीं करी, दूसरे से कहता हूं मेरी इज्जत करो। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट इसी को कहते हैं। मेरी बीवी मेरी इज्जत, मेरे शौहर मेरी इज्जत। मैं जब उनकी इज्जत नहीं कर रहा, अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा, और कोई कमेंट्स कर रहा है, अब मुझे बुरा लगने की क्या जरूरत है? खुद तो मैं कर नहीं रहा हूं, मेरी बीवी है ना, बिलोंग टू मी। जब वो मेरे कहते ना कि वो कह रहे हैं कि भाई खुशी मैंने कहा अचीवमेंट पे मिलती है, तो एक खातून कहने की नहीं मेरे बच्चे को अचीवमेंट मिलती है तो मुझे खुशी मिलती। मैंने कहा ये जो मेरा बच्चा है ना, ये जब तक मेरा बच्चा है आपको उसके अचीवमेंट में खुशी मिल रही है, जब ये शौहर का बच्चा कहलाएगा आपको खुशी नहीं मिलेगी। और हम आमतौर से माई करती है ना, कोई गड़बड़ कर दे बच्चा, आपके बच्चे ने ये किया, और जो अच्छा काम करते हैं मेरे बच्चे ने ये किया। ठीक है ना। अब अगर कोई कहे कि शौहर का नाम लेके
उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारा क्रेडिट शौहर को दें तो वो खुशी नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरी बातें मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ये मैं आपको पहले कह चुका हूं। क्या करने की जरूरत होती है? एक्सपीरियंस। और अगर जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको सोचें, फीलिंग को सोचें। हम आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं लेना चाहते। और या फिर बच्चे को कुछ लोग होते हैं, कोई फुप्पी के यहाँ, खाला के यहाँ, वहाँ पे वो चले जाते हैं, वहीं पलते, और फिर उसके बाद होते हैं कि खाला ने, फुप्पी ने, ताई ने, किसी ने बड़ी अच्छी तरबियत करी है, जबरदस्त है। आप यकीन करें उन माओ को, सगी माओ को इतनी खुशी नहीं होती। क्यों? है उन्हीं का, लेकिन बिलोंग उनसे नहीं कर रहा है। आपकी हैविंगनेस जो होती है ना, वो असल चीज है कि आपकी चीज है, उसकी आप इज्जत करें तो फिर लोग इज्जत करेंगे। आप खुद इज्जत नहीं करेंगे तो लोगों से तवक्को रखना है कि वो इज्जत करें, ये बड़ी नादानी है। अच्छा आइए, तो ये सुपर ईगो, गैरतमंदी, गैरत आती है। किस बात पे गैरत आती है? कोई बुरा काम करते हुए, गलत काम करते हुए इंसान को गैरत आ रही है, ये उसकी अना है और ये पॉजिटिव है और ये सुपर ईगो है, और ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, खुददारी, गैरतमंदी। लेकिन अगर यहां से आई है, ये प्रॉब्लम है। अब देखें, आमतौर से एक मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले कि ये अना क्या है, शुरू में मैंने आपसे कहा था ना, ये एक्चुअली अनाकोंडा है। ये तो एनाकोंडा है, और ये जो है अना जो है तकब्बुर से निकला हुआ, ये अनाकोंडा है। ये भी बहुत बड़ा अजधा है, आप यकीन करें, जो हमारे गिर्द लिपटा हुआ है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि मुझे खिलाओ, अगर तुम मुझे नहीं खिलाओगे मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर मैंने अपनी इस ईगो को, इसको नहीं सेटिस्फाई करा, इसके मुताबिक नहीं चला, यहां मेरी बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे, हालांकि बेइज्जती नहीं है, वो ईगो है, ईगो का प्रॉब्लम, ईगो हट हो रही है। तो वहां पे अगर मैंने इसकी नहीं सुनी, देखिए हक को झुटलाने वाले ऐसे होते हैं, अक्ल कहती है, उसूल कहता है, इल्म कहता है कि अपनी गलती को मानो। अब जो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, कौन उसको रोक रहा है? ईगो। अच्छा जी, नहीं जी, उसको मैं आपको बताऊं, ईगो का असर क्या होता है, उसको अपनी गलती नजर नहीं आती है। ये एक और स्टेज है, वो कहता है मैंने गलत किया ही नहीं है। एक तो होता है कि अगर मैंने मान लिया तो मेरी बेइज्जती, तो उसको ईगो रोक रहा है, लेकिन उसको नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि इसका एक काम जो है, इसने LLB किया हुआ है, और ये हमारा वकील है। इसका काम है हमें सेव करना, हमें बचाना। वकील का काम होता है कि भाई देखो मैंने कत्ल किया लेकिन मुझे बचाओ। तो वो कहां से निकाल के लेके आता है, वजह निकालता है कि भाई इस बेकसूर है, इसने कत्ल नहीं किया। तो यही बात है, वो दिखाता ही नहीं है, ये छुपाता है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा, पहले तो उसने शुरू किया था, उसका मकसद ये था, ये था। 10 बातें वो कहता है और नजर नहीं आता। अब एक आपको मैं वीडियो दिखाऊं, अब आप बताइएगा इसमें किसकी गलती है भाई? आवाज है ना, आवाज तेज कीजिएगा। हाँ, आवाज तेज करो। ये चाइना की है।
یہ سین آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں نا. خاتون ہے, اس کا ٹیسٹ الگ ہے. اور یہ جو آگے بڑھ رہی ہیں نا, یہ خاتون ہیں. جی, یہ سین بہت عام ہے, کراچی کے اندر بھی عام ہے. اب ایک دو آ گئے, کسی ایک کو پیچھے جانا ہے, اور جو پیچھے جائے گا اس کا کیا ہرٹ ہو رہا ہے؟ ایگو. ابھی بحث اس بات کی نہیں کہ کون حق پر ہے, بات یہ ہے کہ کس نے روک رہا ہے ایک دوسرے کو, وہ ایگو ہے. اگر حق پہ بھی ہے اب پیچھے چلے جاؤ. عقل کیا کہتی ہے, علم کیا کہتا ہے کہ بھائی پیچھے کر لو. یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے, آپ بھائی آپ بڑھے, آپ نکلیے تاکہ ٹائم سیو ہو. مسئلہ ہو جو ہو رہا ہے اتنی دیر سے, اور اگر بات چیت ہو رہی ہے اور تو ہو رہی ہے اور دل خراب ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ بھائی پیچھے کر لو, آپ بڑھے, آپ جائیے, بھائی آپ ٹھیک ہے. لیکن نہیں, میں کیسے مان لوں کہ میں وہ صحیح, وہ تو غلط ہے. یہ میری ایگو جو ہے نا مجھے یہ کام کرنے سے روکتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ تو آپ نے ایک دیکھ لیا. اور میں لاہور میں کرا رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا میں نے تو اسی طرح گاڑی بند کری اور جا کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ گیا, جاؤ ہٹا سکتے تو اٹھا دو. اور کہنے لگے ایک جگہ میں نے ایسے ہی ہوا, پھر شیئر کرتے کہ بھئی ایسے ہی کیا, اور اپنی گاڑی خراب کر دی اس کو. مطلب آپ سمجھ لیں کتنا نقصان ہوا ہے, خالی پیسے کا نہیں, ٹائم کا بھی, اپنے ایموشنز کا, اپنے سارے اگر کوئی تعلق ہو تعلق کا, ہر چیز کا نقصان ہے. صرف کس کی وجہ سے؟ ایگو کی وجہ سے. یہاں پہ تو قدم قدم پہ ہی کیا کریں, ہر جگہ ہی پیچھے کرتے چلے جائیں اور ہر جگہ ہی کرتے چلے جائیں. اچھا جی یہ آپ لوگ کریں بس, اور کیا کرنا ہے, پھر آپ ہمیں غصہ آ گیا. یہ یہاں پہ صرف جواب دینے پہ چاکلیٹ نہیں ملتی, سوال بھی اچھا کرنے پہ چاکلیٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پھر چاکلیٹ لیجیے, آپ یہ لیجیے, بسم اللہ. سوری سر ایک چیز تھی جی, کہ اگر آپ کی عقل اور آپ ایک کہتا ہے کہ وہ مسٹیک ہے, لیکن آپ نے ایگو کو کیا کرا, سچویشن کو چینج کرنے کا اس کا وقت آیا, آپ کا وقت, تو آپ نے صحیح کرا. علم یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں صحیح ہوں, وہ غلط ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا, اور اگر میں نے انسسٹ کیا اور اسی پہ ڈٹا رہا تو نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی کہتا ہے ایک فساد, بڑا فساد چھوٹا فساد. ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنے آپ کو پیچھے کر لوں گا تو میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا, کیونکہ اندر میرے اپنی عزت ہونی چاہیے, مجھے مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اور آپ مجھے بتائیے, اگر آپ ایسے ایکسپیکٹیٹر ہوں, آپ دیکھنے والے ہوں اور وہ پیچھے کر دے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ حق پہ پیچھے, تو عزت آپ کی کس کے دل میں کس کی بڑھے گی؟ جو پیچھے گیا اس کی عزت ہوگی, یا جو اکڑ گیا اس کی عزت ہوگی؟ جو پیچھے گیا. اللہ کی نظر میں بھی, بندوں کی نظر میں بھی, ہر کوئی کہتے ہیں بھائی یہ آدمی بڑا زبردست, اس نے اپنا حق چھوڑ دیا,
کس لیے؟ فساد سے بچنے کے لیے. جی تو اب اس کے لیے ظاہر بات ہے، میں نے کہا تھا نا کہ صبر کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے سب سے بڑا یہ مسئلہ ایگو کا ہوتا ہے، جو صبر کرنے سے روکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اندر سے کیا مطلب ہے، ہر وقت میں ہی سب پیچھے ہوتا رہوں، میں ہی سنتی رہوں، میں ہی کرتے رہوں صبر، اس سے تو میری جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی. یہ آج کل کا نیا سبق ہے جو پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا سبق پڑھایا ہمیں. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا سبق پڑھایا. 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی، بہت ساری باتیں ہوں لیکن میں 2 باتوں کے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پر زیادتی ہوئی ہے، تم اگر چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے آپ ہر جگہ بدلہ نہیں لے سکتے. کہاں کہاں بدلہ نہیں لے سکتے، آپ زیادتی کے باوجود بدلہ نہیں لے سکتے. کسی نے تھپڑ مارا، آپ اس کو اتنے ہی اسٹرینتھ کے ساتھ ویسے ہی تھپڑ مار سکتے ہیں. کہاں نہیں مار سکتے؟ والدین کو. باپ کیوں، ماں نے کیا قصور کیا ہے؟ کہہ رہے باپ کو نہیں مارنا، والدین کو. ماں باپ کو جواب میں بدلہ لے سکتے ہیں زیادتی کا؟ نہیں لے سکتے. اچھا تھپڑ مارنا زیادتی کیسے ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم جو ذاتی نہیں بھی ہے اس کو ذاتی کہیں گے، اور ذاتی ہو رہی ہے اس کو ذاتی نہیں کہیں گے. علم ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی تھپڑ مارنا ذاتی ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، کیا ذاتی ہے کہ نہیں ہے؟ قصور ہو یا نہ ہو، تھپڑ مارنا جہاں پہ میں نے ابھی ذکر کرا ہے جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. کہاں پہ تھپڑ مارنا؟ منہ پہ تھپڑ، چہرے پہ تھپڑ مارنا ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جس طریقے سے شوہر نے ہاتھ اٹھا لیا، جاہل لوگ ہیں یہ، اسی طرح وہ جو مائیں صرف ہاتھ یوں اٹھاتی نہیں ہیں بلکہ کس کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ پھر کس کھاتے میں؟ وہ تو جہالت کی اور اگلی معیار ہے، مثال ہے، کیونکہ جہالت ہی ہوگی، نہیں معلوم. اور اگر معلوم ہونے کے بعد بھی پھر بھی چل رہا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو منہ پہ تھپڑ مارنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا جانور کے بھی منع ہے. ابھی بقرعید آ رہی ہے، دھیان رکھیے گا. تھپڑ سے مراد یہ نہیں میں نے تھپڑ نہیں مارا، ہاتھ نہیں لگایا، قسم لے لو وہ تو میں نے اٹھا کے کسی اور جوتی سے منہ پہ مار دی. بات ایک ہی ہے کہ ہاتھ سے مارے ہیں، جوتی سے مارے ہیں، کسی اور چیز سے مارے. چہرے پر مارنا الاؤ نہیں ہے کسی کا بھی. ہاں مطلب جب اچھا اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جب یہ چہرے پہ نہیں مار سکتے اور اگر مارنا بھی ہوتا ہے جہاں الاؤ ہے بچے کو تنبیہ کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کنٹرول مارنا. اچھا اب کنٹرول مارنے سے مراد یہ کہ اگر ایگو اگر ہرٹ ہو گئی، ایگو آ گئی تو پھر کنٹرول کوئی نہیں رہتا، کوئی خوش نہیں رہتا. ایگو کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہے نا. کوئی میڈیسن کھاتے ہیں علاج کے لیے، اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں. یہ تو خود نیگیٹو ہے تو اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے نا. اچھا ایمان کی کتنی شاخیں؟ ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایک عمل ہے یا سوچ ہے؟ عقیدہ سوچ ہوئی، سوچ ہے. اور اس سوچ کی کچھ مظاہر ہیں، کچھ ریفلیکٹس ہیں، کچھ عمل نکلتے ہیں. ایک ہوتا ہے باہر کے عمل،
اس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، اور ایک ہوتے ہیں اندر کے عمل، اس کی اسٹرینتھ الگ ہے۔ کون سا زیادہ پاورفل اسٹرینتھ والی چیز ہے؟ اندر کی۔ جتنے بھی اندر کے اعمال ہیں یہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ کہاں کا عمل ہے؟ اندر کا، یہ اندر کا عمل ہے، اور اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جس کے اندر کچھ سوچیں بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر اعمال ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور سب سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اس نیت سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی، اس لیے ہٹا دینا، یہ ایمان کی ادنا شاخ۔ یعنی ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو یہی ہوگا، سب سے ادنا کام یہی کر لے گا۔ کچھ لوگ ہوتے نا باقی کچھ نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خلق خدا کی خدمت میں لگے میں، وہ سڑکوں پہ جو ہے نا چیزیں ہٹا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو بھائی وہ ایمان کی نشانی ہے ان کی، کہ بھائی لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کمزور ایمان ہے، جو بڑے بڑے کام ہیں وہ تو ہو نہیں رہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے اس کی 70 سے زیادہ شوق، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ تو یہ کیا کلالہ ہے؟ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں، انہی سے پوچھو کلالہ۔ سورہ بقرہ میں ہی آیا۔ ہاں، وہ میت، ٹھیک ہے، جس کا نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی، نہ ماں باپ نہ کوئی اولاد، ایسا آدمی ایسی عورت مر جائے اس کو کہتے کلالہ۔ تو اس کے تو 70 سے زیادہ، تو یہ کیا کلالہ ہے؟ اس کا وہ کوئی نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی نہیں ہے، اس کی بھی بہت اولادیں ہیں، بہت اولادیں ہیں، اور ایک اولاد ہے اس کی حسد۔ حسد ایک اولاد ہے اس کی۔ کیوں اولاد کیسے ہے اس کی؟ دو بھائی ہیں، دونوں کا لیول اسٹینڈرڈ برابر ہے، اور پھر اللہ نے فضل کیا، چھوٹے والے بھائی کو اللہ نے مال دے دیا، اور وہ اس سے اوپر ہو گیا۔ اب میں بڑا، وہ چھوٹا، اور وہ مجھ سے اوپر، یہ چیز مجھے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، تو مجھے اب کیا فیل ہو رہی ہے؟ جیلسی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نیچے ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کس کا ہے؟ میں کا۔ بھائی اللہ نے اس کو دے دیا، اس نے چاہے محنت کری ہو، جو بھی کرا ہو، جیسا بھی ہوا ہو، اللہ نے دیا ہے نا۔ تو پھر اگر چلو جو نہیں مانتے کہ اللہ نے دیا ہے، وہ محنت سے ہوا ہے، تو اس نے محنت کر لی، اس نے کچھ ایکسٹرا کر لیا نا آپ سے زیادہ، مل گیا اس کو، جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو ایکسیپٹ کرو۔ نہیں، یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میری ایگو ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے اونچا کیسے جا سکتا ہے، میں بڑا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اوپر جاؤں، برابر جاؤں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب حسد ہوا تو پھر اگلا ایک کام اور ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ورکنگ ہوتی ہے اس کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اسی طرح، لیکن ایک آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بس۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، جب پتہ چلا نا اچانک راتوں رات اتنے پیسے آ گئے، تو مجھے ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تجسس۔ تجسس کیا ہے؟ کہ اس نے کہاں سے کمایا، آیا کہاں سے؟ تو اب یہ جو ہے تجسس پیدا ہو گیا۔ اس کا اگلا جو رزلٹ آ رہا ہے تجسس کا، اور تجسس ہر جگہ الاؤ نہیں ہے۔ لا تجسسو، اللہ کے نبی نے تجسس نہ کرو، ہر جگہ یہ نہیں کہ نہیں کرو،
دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، دوسرے کے بارے میں معلومات رکھنا، کس کے گھر میں کیا پرابلم چل رہی ہے، کس کے گھر میں جو خوشیاں ہو رہی ہیں، ترازو گون وہ کہتے ہیں اللہ 40 چور والا، وہ لگا کے بھیجنا کہ کیا تولا جا رہا ہے بھائی۔ اب آج کل تو وہ ترازو میں لگا کے نہیں بھیجتے، آج کل کیا کرتے، اسٹیٹس چیک کرو، فیس بک میں دیکھو کہاں آ رہے ہیں، کدھر کھا رہے ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں، یہ سب وہ ترازو کے نیچے وہ لگے ہوئے، اور خود اب تو بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود ہی لگا کے جو ہے نا بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے مزے میں ہیں اور تم ہم میں نظر نہیں لگا رہے، ہم سے حسد نہیں کر رہے ہیں، ہماری برکت نہیں اڑا رہے، ہم خود جو ہے نا اپنی چیزیں اسٹیٹس میں لگا لگا کے نظر لگواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی ضرورتوں کو رازداری سے پورا کرو، نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے اور حسد کرنے والے باہر سے نہیں آئیں گے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتے دار، اپنے قریبی بھائی، ماں بیٹے سے بھی حسد کر لیتی ہے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بھی کرتے ہیں، اور نظر لگانے کا تو معاملہ یہ ہے کہ بغیر حسد کے بھی نظر لگتی ہے، اپنے بچوں پہ نظر لگتی ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے، کیا جینیس ہے یہ ہے، ماشاءاللہ پڑھی نہیں، نظر لگا دی۔ تو تجسس آیا تو معلومات کی، یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو پتہ چلا معلومات کرنے پر کہ وہ ٹیکس چوری ہے۔ نہیں، یہ تو کوئی برا کام نہیں ہے۔ کیوں برا کام نہیں ہے ٹیکس چوری؟ خود بھی کرتا ہوں میں، برا تو وہ ہوتا ہے جو میں نہیں کر رہا دوسرا کر رہا ہے، جو کام میں خود بھی کر رہا ہوں وہ کہاں سے برا ہو جائے، ہے نا؟ تو خیر پھر اور چیک کرا پتہ چلا کہ بینک کا پیسہ ہے، سود، ہو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ اور اللہ رسول کا جنگ ہے، یہ ہے وجہ کیا ہے کہ میں سود کا کام نہیں کرتا۔ اب جب سود کا کام کرتے ہیں، اتنا برا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو وہ آدمی کون ہو گیا؟ برا، وہ اب اچھا نہیں رہا۔ پہلے تو پیسے کی وجہ سے مسئلہ تھا، اب جو اس کے اندر یہ دیکھا کہ بھئی یہ برائیاں ہیں اس کے اندر، سود خور ہے، تو اب اس کے دل میں کیا پیدا، اس کے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہو گیا؟ نفرت، کینہ، کیونکہ کینہ ڈائریکٹ کسی کے اوپر جانے سے کیوں پیدا ہوگا؟ ہاں ایسا تھوڑی ہے، آخرت پاس عقل لگتا ہے، علم لگتا ہے، خواہ میں کینہ ایسے نہیں رکھ رہا، بھائی وہ برا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اس لیے مجھے وہ ایسے اعتراض، باقی وہ اس کے پیسوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کینہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی شادی، اس کی دعوت میں سے آئے، بہت ساری ڈشیں تھیں، کلب بھی بہت شاندار تھا، اور جوڑے بھی بڑے قیمتی پہنے ہوئے تھے، اور زیورات بھی بہت تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ برادریوں میں، اور پتہ نہیں کہاں اور ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، جہاں معلوم ہے بتا رہا ہوں آپ کو میں، زیورات کو چیک بھی کیا جاتا ہے دعوتوں میں، شادیوں میں، کہ کتنا بھاری ہے۔ پہلے تو کہیں سے دیکھا جاتا سونا ہے یا امیٹیشن ہے، آج کل تو یہی پتہ نہیں چل رہا۔ باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہوئے یوں چوڑیوں کو یوں وزن کر لیتی کہ کتنا وزن کی چوڑیاں ہیں، میں آپ سے بتاؤں، پوچھ بھی لیتی ہیں میک اپ کہاں سے کرایا، جوڑا کہاں کا ہے، ڈیزائنر کا ہے یا کیسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شادی کا دلہن کا جوڑا کتنے کا ہوگا آج کل؟ اچھا پیسے میں آپ بتائیے کتنے پیسے کا ہوگا؟ 4 لاکھ 50-60 لاکھ روپے کا ایک جوڑا دلہن کا، ڈیزائنر کا، ظاہر بات ڈیزائنر کے بھی اس میں کچھ لاکھ ملائیے نا، مطلب اب پتہ ہے کہ اگر بنٹوں کا ہے تو بھائی 33 لاکھ سے تو شروع ہوتا ہے۔ بھائی یہ پوچھنا کہاں کا ہے، کس کا ہے یہ جوڑا، تو حساب خود ہی لگا لیں گے، جوڑا اتنے کا، میک اپ اتنے کا، فلانا اتنے کا، کلب اتنے کا، اب حالت خراب۔
اب یہ سارا حسد پیدا ہوا، گھر آئے، اب رات کو نیند نہیں آ رہی تو رات کو ہی فون کرا، ارے بھائی میں وہاں گیا تھا تمہیں معلوم ہے کیا بھائی، ان کے تو دن بدل گئے، راتوں رات پیسہ آ گیا، پتہ تمہیں کیسا ہے؟ نہیں، سب بینک کا پیسہ ہے، ایسے پیسے کے کیا فائدہ؟ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ کنورزیشن کیا ہو رہی ہے؟ غیبت۔ تو پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا؟ غیبت۔ اور یہ ہے غیبت کا صحیح طریقہ۔ جی، غیبت ایسے نہیں ہوتی ہے، جس سے محبتیں ہوتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے، ان کی غیبتیں ہوتی ہیں کیا؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تبھی تو غیبت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک سسٹم بتایا میں نے، یہ نہیں ہے کہ جب بھی غیبت ہو تو اس کے اوپر کہیں جیلس ہے، نہیں، یہ حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ مسئلہ کینہ ہوتا ہے، کینہ پیدا ہونے کے لیے اور بھی وجہ ہیں، ڈائریکٹ ایگو بھی ہوتی ہے، اس نے مجھ سے اختلاف کر دیا، جب بھی بیٹھتا ہے میٹنگ میں میرے ہی خلاف بولتا ہے، تو میرے اندر اس کے لیے کیا ہو گیا؟ کینہ ہو گیا۔ اب کینہ ہو گیا تو باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ جی آواز کلیئر نہیں ہو رہی۔ ایک منٹ بالکل کلیئر نہیں ہے۔ نہیں، مائک کھول لیں۔ جی بولیں۔ قریب آ جائیں، آپ آ جائیں، قریب آ جائیں، اگر آواز نہیں آ رہی تو۔ نہیں آ رہی، آپ بولیں۔ ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں غیبت کو لے کے۔ جی، اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی، جی وہ ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزرونگ سے مراد؟ ان میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں، ایک بات ہو رہا تو دیکھ سکتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ ہاں، ان کے اندر وہ کمزوری یا برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نارملی ہمیں ملتے ہیں ڈیلی روٹین میں۔ جی اگر جب ان سے آپ مل لیے رات میں کہیں سونے کے ٹائم میں، آپ یا آپ کی مسز ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا یہ غیبت میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ ٹاپک الگ ہے، لیکن آپ نے سوال کر لیا، یہاں بتا دوں میں آپ کو کہ قرآن میں بھی ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا کا بہت گناہ ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے ایسے کرو کہ اگر اس کو پتہ چلے یا اس کے سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، یہ غیبت۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ بات اس کے اندر ہو تو بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ بات اس کے اندر ہے، وہ کمزوری، وہ برائی اس کے اندر ہے تو غیبت ہے۔ اگر وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں اور پھر ڈسکس ہو گیا تو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اس پہ اگر گورنمنٹ کو اسلامی تو حد جاری ہوگی، کوڑے پڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے، بہتان بازی ہے، اس کے اندر ہے نہیں، بتا رہے وہ ایسا، یہ تو اس کے اندر کمزوری ہے۔ اس کا کیا خراب کر دیا؟ امیج، اس کی بے عزتی کری ہے سامنے والے کے ذہن میں، اب وہ برا آدمی کے طور پہ پیش کیا گیا، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، اب غیبت کہاں کہاں جائز ہے اس کے لیے پھر ٹاپک الگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹائم پہ ہو جائے گا۔ جی، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا اس کے اندر وہ کس وجہ سے وہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا
ٹھیک ہے، بغیر توبہ کے، اور کوئی بھی نیکی کرنے سے جو گناہ معاف نہیں ہوتے وہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو آفر ہے وہ آتی ہے نا، یہ کہ ابھی آ رہا ہے عرفے کا روزہ، کہ بھائی ایک روزہ رکھ لو 9 ذی الحجہ کا۔ اب اس میں کچھ اختلاف ہے کہ عرفہ کا روزہ تو عام بات ہے نا، عرفے کا روزہ رکھ لو تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے جو کر چکے ہیں اور ایک اگلے جو کریں گے ایڈوانس۔ تو بھائی کون سے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ یہ صرف صغیرہ۔ پھر اس کے بعد محرم آ جائے گا، اس میں 1 سال کے معاف ہو جائیں گے۔ وضو کر رہے ہیں ہاتھ دھو کے اور سارے گناہ جھڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو جھڑ رہے ہیں، یہ نیکی کر لو یہ معاف، یہ نیکی کر لو یہ معاف۔ یہ جتنے بھی معافیاں تلافیاں ہو رہی ہیں نیکیاں کرنے سے، صرف اور صرف صغیرہ ہو رہا ہے، کبیرہ ایک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور توبہ کے بغیر کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اور حقوق العباد سارے کے سارے معاف نہیں ہوں گے نیکیوں سے۔ تو حقوق العباد اس حوالے سے اس شرط کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبیرہ ہوگا، اور بہت ویلیوبل ہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جب قیامت کے دن آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا میری امت کا مفلس ترین انسان کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، بیچارہ مسکین ہے، فقیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس ترین انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ لائے گا۔ بھائی نمازیں فرض نہیں، نفلی، تہجد، اشراق، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن پڑھانا، اپنی زندگی کھپا دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اور وہ کیا ہے صدقہ خیرات کرنا، اتنی نیکیاں پہاڑ کے پہاڑ لائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کری، اس نے غیبت کری، اس نے چغلی کری، اس نے فلانا کرا، اس نے میرا حق مارا، اس نے مجھے گالی دی، جو جتنے بھی حقوق العباد میں اس کے حق ہیں۔ بیویاں کھڑی ہوئی ہوں گی لائن میں، خوش نہ ہو، شوہر بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، بھائی وہ اب آج کل کے زمانے کی تو بیوی کھڑی ہوگی، پرانی تو بیویاں ہیں نا، قیامت کے دن تو سارے کے سارے لوگ ہوں گے نا، تو ادھر تو بیویاں تھی، یہاں بیوی ہے تو وہ کھڑی ہوں گی، اسی طریقے سے شوہر بھی کھڑے ہوں گے۔ تو اب وہ سب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ساری نیکیاں، پہاڑ ختم ہو گئے، پھر بھی لوگ باقی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب ان کے تو گناہ ہوں گے نا، جو آئے ہیں مانگنے کے لیے، ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، اور یہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو یہ مفلس آدمی ہے، کتنی محنت کری، بتائیے۔ اب تو اے سی کا زمانہ ہے، باہر بھی جاتے ہیں، گرمی ہے، کتنی گرمی ہے، لیکن پھر بھی عبائے پہنے میں، برقعے پہنے میں، ہے نا، صبح اٹھ رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اتنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے، پاجامہ اونچا کرا ہوا ہے، سب کے حساب سے نہیں چل رہا ہے، ساری محنتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے، بانٹنے کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو اس سے مفلس ترین آدمی کون ہے؟ تو یہ حقوق العباد کی جو بات آپ نے سوال کیا تھا، وہ حقوق العباد جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ آئیے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انا ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ یہ پیدائشی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر کوئی یہ پیدائشی کوئی متکبر تو نہیں ہے۔ یہ بناتا کون ہے؟ سب سے پہلے کون بناتا ہے؟ جی یہ جو انا اگر بن گئی ہے، تکبر سے جو ایگو بن گیا، اصل ہمارا کیا ہے؟ یہ ایگو، یہ کیسے بنی ہے؟ کون کس نے بنائی ہے؟ یہ کوئی بائی برتھ ہمارے اندر تو نہیں ہوتی ہے، ہو کریٹ؟ نہیں ریزن تو ہے، لیکن بنانے والا کون؟
पैसा आ रहा है उसके पास, उसको चीजें पता चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा बाशऊर हो रहा है कब से बनता है? जब वो कमाने की ओके एज में आता है। ओके, जब अच्छा कमाने की ठीक है। तो कमाने की एक बहुत अच्छा कमाने बिल्कुल, ये आपकी एक राय है, ठीक है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसमें सबसे पहले बनाने का एक किरदार जो है वो वालिदैन का होता है। ये ले लिया, जज़ाकल्लाह। कैसे? अब यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल देनी होती है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये नहीं होता कि सिर्फ इसी तरीके से बनता है। एक आपको देना एक मिसाल दे दी। देखिए, हम अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं? बच्चे एक से ज़्यादा हैं, अगर एक हो तो एक अकेले का ही करते हैं, लेकिन दो हैं तो हम चाहते हैं टाइम सेविंग। आजकल तो ना वो व्हाट्सएप में मैसेज भी जो है ना वो 1 स्पीड पे नहीं सुन रहा है, कोई 1.5 और 2 पे सुन रहा है। दिमाग अब इतना चैटर बॉक्स हो गया, और ये मैं आपको बता दूं इंतहाई खतरनाक है ये आप कभी इसकी अलग पूरी वर्कशॉप और रिसर्च सब कुछ है, आप कर लीजिएगा कि अगर हमारा दिमाग तेज चलेगा तो हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज होगा, हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खोएंगे। और कंट्रोल हासिल रखने के लिए, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखने के लिए अल्लाह ताला ने जितनी इबादत अहम बताई है उसमें दिमाग को रोकने वाली है। नमाज रोको, अस्कार रोको, ख्यालात को, तिलावत कुरान रोको, एतिकाफ में अपने दिमाग को रोको, खलवत इख्तियार करो, ना कि बैठ के पिज्जा पार्टी और फलाना पार्टी और डिस्कशन और पूरे काम हो रहा है, उससे वो रूहानियत जो असल मकसद है हासिल नहीं होता। रोकना है, दिमाग को रोकना है। और शैतान चाहता है कि आपका खटाखट स्पीड में चले, जितना स्पीड में चलाएंगे उतना कंट्रोल लूज होगा, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। खैर, आउट ऑफ दी ये टॉपिक था। ये हम कहाँ थे? ये बच्चों का बेड़ा गर्क करना है, टाइम सेव करना है। 2 बच्चे हैं, अब कैसे करते हैं देखिए। कंपैरिजन, जज़ाकल्लाह। कहाँ है चॉकलेट जी? अब स्केच कर। कंपैरिजन कैसे करते हैं? अब रिजल्ट आए 2 बच्चों के, दोनों के रिजल्ट आए, एक का अच्छा है एक का बुरा आया। अब जिसका बुरा आया है वो बड़ा है और जो अच्छा वाला छोटा है। आजकल यही होता है ना, ये बड़े बेचारे जो पहले नंबर के होते हैं ना, ये तख्ता मश बनते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, सबसे ज़्यादा डांट भी इन्हीं को पड़ती है। और बड़े वाला समझता है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते, छोटे से मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो जो बाप होते हैं वो बड़े पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, इसलिए ये मेरा वली अहद है, ये मेरा फेस है, ये आगे जाके जो ना ये मेरा कायम मुकाम है, तो इसको ऊपर तवज्जो। लेकिन उस तवज्जो में लाइल्मी के अंदर अपने रिएक्शन की वजह से, अपनी ईगो की वजह से उसको बेचारे को दबा के रख देते हैं, उसकी शख्सियत दब जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े बेटे बैठे होंगे ना, उनमें मेजॉरिटी 100% कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जब अगर हो रहा होता तो ऐसे ही होता है, तो वो उनको पूछ लिया करें जो बड़े बेटे होते हैं, हाँ हमारे साथ तो यही फीलिंग है। खैर, तो बड़ा जो है वो उसके रिजल्ट थोड़ा कम हो रहा है, उसका अच्छा है, तब वो बड़े से कह रहे हैं तुम कौन हो? दफा। ये रिजल्ट आया, तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? भूसा। और क्या है जी? तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कभी कामयाब नहीं होंगे, लगे रहना, फिर करना, फिर वही चौकीदार की नौकरी और फलाना और ये और वो। अब ये सारा कुछ उसको बोल रहे हैं, तो ये उसके साथ क्या मोटिवेशन हो रहा है उसका? वो डिप्रेस के साथ साथ उसके ऊपर जो है जो प्रेशर डाला जा रहा है, और वो बातें, वो जुमले उसके दिमाग में बैठ रहे। क्यों बैठ रही है भाई?
کیونکہ بھائی ویری امپورٹنٹ پرسن میرا باپ بول رہا ہے، میرا ٹیچر بول رہا ہے. یہی کام ٹیچر بھی کرتے ہیں، کمپیریزن. وہ ٹیچر بول رہا ہے، باپ بول رہا ہے، اور جب اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ساری زندگی کچھ بھی کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، لیکن رزلٹ وہی آ رہا ہوگا. اس کو تو ختم کر دیے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے، تم سے چھوٹا ہے، لیکن دیکھو کتنا سمجھدار، کتنا جینیئر، کتنا تابعدار، کتنا یہ کتنا وہ. اب جو اس کے ذہن میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ میں کون؟ میں جینیئس، میں عقل مند، میں فلانا. یہ کس نے ڈالا ہے؟ ادھر بیڑا غرق کر دیا نیچے کر کے، ادھر بیڑا کر دیا اوپر کر کے. یہ ایگو اس کے اندر کہ میں تو یہ ہوں. اور ایک دوسرے کے تعلقات بھی جیلسی بھی کریٹ کرواتی، دونوں کا ستیہ ناش. نہیں جی، اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ وہ تو بڑا موٹیویٹ ہوگا اس سے، تو وہ تو اور اچھا رزلٹ لے کے آئے گا. رزلٹ تو لے آئے گا، بالکل لے آئے گا وہ، لیکن ساتھ میں یہ کوالٹی لے کے اپنی زندگی چلائے گا. اور یہ کوالٹی آپ کو چیک کر لیں، جتنے بھی ہمارے ریلیشنز کے پرابلم ہیں اس میں یا تو پیسہ مسئلہ ہے یا ایگو مسئلہ ہے. تیسرا کیا مسئلہ ہے؟ اور جس کے ریلیشن خراب، اس کی زندگی خراب. وہ کبھی زندگی میں سکون سے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کہے مار رہا ہو محفلوں میں جا کے اور پارٹیوں میں پارٹیاں کر رہا ہو، اندر سے پرابلم میں. یہ وہی جانتا ہے، اور وہ اس کو بھی چھپاتا ہے. نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں بالکل فرسٹ کلاس الحمدللہ خوش باش. نہیں ملتا نہ ملے، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ان کی. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تعریف کرنا بالکل منع ہے منہ پہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے آدمی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی مرتبہ کہی اور دہرائی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص نے اپنے بھائی کی لا محالہ یعنی لازمی طور پہ تعریف کرنی ہو تو وہ اس طرح کہے میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں. اصلیت کو جاننے والا اللہ ہے اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی کی خوبی بیان نہیں کر رہا، میں اسے ایسا سمجھتا ہوں. اور اگر وہ واقعی اس خوبی کو جانتا ہے تو کہے وہ اس کی خوبی رکھتا ہے. یہ بیک پیٹ پیچھے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے چہروں پر مٹی ڈال دو. اب یہ کیوں؟ تعریف کرنے سے موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، لیکن یہاں پہ ایگو تکبر پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ میں یہ کوالٹی رکھتا ہوں، حالانکہ کس طرح تعریف کرنی چاہیے. ہاں اللہ کا شکر، اللہ نے تم سے یہ کام کرایا، اللہ نے تمہیں یہ دیا. ہر چیز میں کس کو ڈال دے کے آنا ہے؟ اللہ کو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے تمہیں ہمت دی، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تم سے یہ کام کرایا. اور جو وہ بیچارہ ڈاؤن ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کر سکتے ہو. اللہ نے تمہارے اندر کیا چیز کی کمی رکھی ہے؟ ہمت کرو، اللہ کا نام لے لو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر کام کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کر سکتا ہے، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ یہ موٹیویشن کہ نیچے کو اٹھانے والا ہے اور اوپر کو زیادہ اوپر نہ جائے، لمٹ میں رہے، اس کو یہ. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ جو تعریف کرنے سے اس طریقے سے کس طرح انسان پھنس جاتا ہے. ایک والنٹیئر کوئی خاتون چاہیے، بزرگ خاتون. اچھا آپ کو میں کر لوں؟ اچھا جو میں کہوں گا آپ نے سننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ سیما طاہر. اب میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے.
یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو سیما طاہر ہیں ماشاءاللہ ان کی ایک خوبی ہے، ان کی ایک کوالٹی ہے، یہ برانڈ سے کم میں کمپرومائز کرتی نہیں، یعنی برانڈ نہیں ہوگا تو یہ نہیں پہنیں گی، یہ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتی، اور برانڈ بھی ایسا لگتا ہے کہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے، ان پہ جچتا بھی ہے۔ تو یہ بات سن کے ان کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ اب ان کا امیج کیا بن رہا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں میرے بارے میں کیا امیج ہے کہ میں برانڈ سے کم میں کمپرومائز نہیں کرتی، اور برانڈ نہیں پہننا انہیں نہیں پہننا۔ اب یہ ہو گیا، اب جانا ہے شادی میں، دعوت میں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک دفعہ ڈیزائن جو پہن لیں نا دوبارہ تو سوال ہی پتا نہیں ہے، تو ریپیٹ کر لیں، مطلب یہ ان کی کوالٹی ہے بھائی، تعریفیں ہو رہی ہیں اس پر اور ان کے منہ پہ ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شادی میں جانا ہے اور اب تو نیا جوڑا ہے ہی نہیں، اب چلو بھائی وہ ہیں شوہر سے لینے ہوتے پیسے، اب شوہر سے پوچھے بھائی مجھے شادی میں جانا ہے، نیا جوڑا لینا ہے، پیسے دے دیں۔ اب شوہر نے جو ہے وہ ٹال دیا، کہہ دیا ابھی نہیں ہے، جو بھی ہے نہیں دیے، تو اب یہ شوہر کے ساتھ ان کا کیا ہوگا؟ جھگڑا، موڈ خراب، جیسا بھی ہوگا، جیسا بھی جھگڑا کرتا ہے، کوئی خاموش رہ کے کرتا ہے، کوئی بول کے کرتا ہے، تو خیر اب وہ وہاں پہ ہو گیا، موڈ خراب ہے، ابھی شادی میں جائیں گی؟ شادی میں نہیں جائیں گی، کیوں؟ اگر شادی میں گئی تو کیا ہوگا؟ بے عزتی ہو جائے گی۔ اچھا یہ وہی جوڑا ہے نا فلانے والی شادی میں آپ آئی تھی پہن کے، وہ بول بھی دیتی ہیں عورتیں بھائی، یاد دلاتی ہیں، اچھا یہ وہی ہے نا آپ پہن چکی ہے نا، وہ ادھر نہیں پہنا تھا، ادھر نہیں پہنا تھا، اور یعنی بے عزتی کیوں؟ میرا یہ امیج ہے۔ ہاں تصویر بھی، اچھا تصویر بھی دکھاتے ہیں، تصویر بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں دیکھیں میرے پاس آج تک تصویر ہے، یہ آپ نے پہنے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو بات ہوئی یہ کہ لائف کی اچھی چل رہی ہے، اچھی بات ہے، کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں امیج بنا دیا گیا میں ایسی ہوں، اور یہ صحیح امیج ہے؟ یہ غلط امیج ہے، رانگ امیج ہے، ایسا نہیں بننا چاہیے کہ میں سمجھوں کہ میں تو برانڈ کے علاوہ پہنوں گا ہی نہیں۔ تو یہ منہ پہ تعریف کرنے کا ایک آپ کو میں نے سیمپل دیا تھا کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اب اسی وجہ سے عورتوں کو کہتے ہیں پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور رکھنے کو جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، گھر میں 4 پٹ کی الماری ہوتی ہے، 3 پٹ بیوی کے ہوتے ہیں، ایک شوہر کا ہوتا ہے، اس میں بھی بیوی گھسی ہوئی ہوتی ہے، بچے بھی، سارا کچھ جو ہے نا شوہر۔ آپ کا کیا ہے؟ اچھا جی، اب اور کیسے بناتے ہیں؟ اب ایک بچہ جو ہے نوکر کے ساتھ یا نوکر کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ کھیلو گے، بڑے ہو کے وہی بننا، نوکر ہی بننا، چوکیداری بننا، انہی کے ساتھ کھیل۔ اب کیا بتائے اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، یہ فرق ہے، یہ نیچے ہم اوپر ہیں۔ ارے 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 اس پہ پانی نہیں پیو، کیوں بھائی؟ یہ ماسی کا گلاس الگ ہے، یہ پلیٹ الگ ہے، ماسی کی ہے، اس پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگو کی وجہ سے تھوڑی ہے، ہم ان کو حقیر تھوڑی سمجھتے ہیں ماسیوں کو، وہ تو ہائیجین کا مسئلہ ہے، جراثیم ہائیجین کا مسئلہ ہے۔ اور کتنے دیکھیں نا ہائیجین کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں نا، وہ ادھر تو ہائیجین کا مسئلہ ہے، تو یہ بازار جا کے جو ہم پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ پیچھے کون کھا کے گیا ہے؟ کوئی جمع دار بھی کھا کے گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو یہاں تو کہیں جمع دار تو نہیں کھائے گا، لیکن جب یورپ امریکہ میں آتا ہے وہاں تو جمع دار کھا کے جاتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ، جب نہاری اور پائے اور سب پکے ہوتے ہیں تو کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ نان کے ساتھ۔ نان کہاں سے آتی ہے؟ بازار سے، ہے نا؟ اور کبھی آپ نے آٹا گوندتے ہوئے دیکھا گرمی میں اس کو؟
وہ جب اتنا وہ آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے اور بنیان پہنا ہوا خالی ہے اور پسینے آ رہے ہیں، اس نے جو یوں کر کے جو اس نے ڈالا نمک جاتا ہے، وہی تو سلون آتا ہے اس میں. ادھر ہائیجین کہاں گیا؟ اچھا جی، وہ جو ہائیجین ہے جس سے وہ اس کی پلیٹ ہی الگ کری ہوئے. اب پلیٹ میں تو روٹی اور سالن لگ رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی شاید یہ لگ رہا ہوگا، تو بھائی وہ جو روٹی وہ بھی وہی پکا رہی ہے. اچھا روٹی جو ہے نا وہ خود ہی ہاتھ، وہی روٹی جو منہ میں ڈائریکٹ جا رہی ہے وہ اسی کے ہاتھوں کی ہے. نہیں، وہ تو توے پہ رکھ کے سارا جراثیم جل جاتے ہیں. اچھا جی، توے سے اٹھا کے جو اس نے دسترخوان میں لپیٹنے اور وہی ڈائریکٹ منہ میں، تب ہائیجین کہاں گیا؟ ہمارے بچوں کو سنبھالنا، ان کو گود میں لینا، ان کو تب ہائیجین کہاں گیا؟ ہمارے پورے بستروں کو، پورے گھر کو، ایک ایک چیز کو ہاتھ لگانا، تب ہائیجین کہاں گیا؟ یہ کھانے کی پلیٹ میں ہائیجین نظر آتا ہے، یہ ہائیجین نہیں ہے، یہ ایگو ہے. ہائیجین، یہ جن ہے، ہائیجین، یہ بھائی چاکلیٹ، یہ بڑا اچھا جملہ ہے. ہائیجین ہے، یہ بہت بڑا جن ہے، انا کا جن ہے یہ. جزاک اللہ. دو دن مرلانا تو یہ مردوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتیں بولتی ہیں، لیکن جہاں ایسی محفل ہوتی ہے یا مرد صاحب تو کبھی نہیں بولتی. ہم تو عورتوں کی سے ورک شاپ کراتے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ بولتی ہیں. تو آدمی کہہ کے بھائی لوگ خواہ خواہ میں برائی کرتے ہیں، عورتیں بہت بولتی ہیں، کوئی نہیں بولتی. لیکن جب بریک ہوتی ہے اور سب وہاں جاتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اور عورتیں آئی ہیں. تو اب یہ جب ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے زیادہ جواب دے رہے ہیں تو اس سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیں، ذرا ہم کہاں تھے؟ اچھا جی، اب کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اب یہ ایک مردوں کا ایگو، جو گاڑی والے ہیں اور ڈرائیور یا وہ رکھتے ہیں امپلائی، گھر کے امپلائی. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، خود کہاں بیٹھیں گے؟ پیچھے. کیوں؟ برابر کیوں نہیں بیٹھتے؟ نہیں وہ اصل میں اخبار پڑھنا ہوگا، اب تو اخبار بھی نہیں آتا، یا کچھ جو بھی ہے، اگر کوئی وجہ ہے چلو ٹھیک ہے مان لیا وجہ ہے. لیکن جب میں گاڑی چلاتا ہوں اور ڈرائیور کہاں بیٹھتا ہے؟ پیچھے. اگر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور، اب کیوں وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ برابر کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اور یہ ڈرائیوروں کو پتا ہے، آپ یقین کریں بالکل پتا ہے. ابھی ہمارے یہاں وہ نئے ڈرائیور انسٹیٹیوٹ میں آئے تو ابھی میں نے جانا تھا، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو دو الگ الگ ڈرائیور، 2 دفعہ گیا، دونوں جا کے پہلے پیچھے بیٹھ گئے. وہ پیچھے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم برابر میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا یہ لیول برابری کا نہیں ہے. یہ کس نے ڈیولپ کرا بھائی؟ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے سیکھا ہوا ہے. گھر کا نوکر ہو اس کو برابر میں نہیں بیٹھے، پیچھے بیٹھے گا. تو اگر توجہ نہیں ہو ایک الگ بات ہے، ورنہ تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر نہیں یہ میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا تو یہ ایگو نہیں ہے، یہ تکبر نہیں، تو اور کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، 4 سے 5 گھنٹے کا ہے، میں تھوڑا سا اس میں سے چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی 3 کام کر لے، 3 کام کر سکتا ہو اور 3 کام کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تو وہ متکبر نہیں ہے. اگر وہ یہ 3 کام نہیں کر سکتا، اس کو مسئلہ ہے، وہ مشکل ہے، نہیں کر پا رہا، تو وہ متکبر ہے. یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ 3 لوگ متکبر نہیں ہیں. ان میں سے نمبر 1، اچھا اب تک کی جو بات ہوئی ہے اس پہ کوئی سوال آ رہا ہے تو کر لیجیے. کیا جی؟
اس کے لیے تو پھر آپ کو پیچھے جانا پڑے گا ایک ہفتے، کیونکہ صبر کا ٹاپک ایک ہفتے پہلے تک. ہاں دیکھیے صبر کہاں اچھا یہاں پہ میں صبر کے متعلق بات کر دوں. 2 جگہ صبر نہیں کرنا، ایک بتایا تھا میں نے، ایک رہ گیا تھا پچھلے ہفتے. 2 جگہ صبر نہیں کرنا. نمبر 1، ظلم دوسرے پہ ہو رہا ہے، صبر میں کروں، یہاں پہ صبر نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی. بھائی مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے عقلی طور پہ، ظالم کی مدد کرو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں، کہ اس کو ظلم سے روکو، اگر وہ ظلم سے رک رہا ہے وہ اسی کی مدد ہے، وہ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ بھائی وہ غلط کام سے رک رہا ہے، وہ پریشان ہوگا، وہ مسئلے میں آئے گا، وہ دنیا میں بھی مسئلے میں آئے گا اور آخرت میں بھی مسئلے میں آئے گا. میں ایک تھیوری میں نے سنی مائنڈ سائنس کی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا ایسا کیسے بات کرنا ہے. انہوں نے بتایا جیسے 2 مائنڈ ہوتے ہیں سب، پورے مائنڈ سائنس، وہ کوئی کہتا ہے کانشیس، کوئی کہتا ہے کچھ اور کہتا ہے، کوئی ری ایکٹیو مائنڈ کہتا ہے، کوئی سب کانشیس کہتا ہے. خیر تو وہ یہ کہنے لگے کہ جو چور چوری کرتا ہے اور بعد میں کسی اپنے وجہ سے کلو جو ہوتا ہے وہ چھوٹ گیا اس سے وہ پکڑا جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے یہ خود چھوڑتا ہے وہ کلو. میں نے کہا یہ کون چھوڑتا ہے؟ میں تو سمجھ میں نہیں آئی بات. کہنے لگے وہ جان بوجھ کے کانشیسلی نہیں چھوڑتا، اس کا سب کانشیس جو ہے وہ یہ چھڑواتا ہے. اور وہ کیوں چھڑواتا ہے یہ ان کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان بیسیکلی بہت اچھا ہے، برا نہیں ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ، تو لیکن وہ پھنس چکا ہے، وہ کسی وجہ سے کسی چیز میں کسی کام میں پھنس گیا. جیسے ہم بہت سارے ایسے کام ہیں نا جو نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کیا کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ جان چھڑوا دے، سگریٹ سے جان چھڑوا دے، جھوٹ سے جان چھڑوا دے، غصے سے جان چھڑوا دے. مطلب یہ کرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں نا، پھنس گئے نا ہم بہت سارے کاموں میں پھنس گئے. یہ اللہ ایڈکشن ہو گئی، موبائل سے جان چھڑوا دے، فیس بک سے اور یوٹیوب سے فلانے سے، ہے نا. کہتے ہیں یہ جو واٹس ایپ اور یہ جو ہے موبائل، یہ انسان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان سے بچیے، اور یہ میسج بھی موبائل پہ ہی آ رہا ہے. مطلب کیسے بچیں؟ جب وہ کہتے ہیں یہ اچھے اچھے میسج آ رہے ہیں، دیکھو اس سے بچنے کے میسج آ رہے ہیں، اگر یہ نہیں رکھیں گے یہ میسج کیسے پتہ چلے گا میں. تو خیر وہ بات کیا ہو رہی تھی بھول جاتا ہوں تھوڑا سا، آپ ہمیں یاد نہیں وہ تو بات، ہاں وہ جو چور کی بات ہو رہی تھی تم ریسرچ کی، وہ سب کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ انسان اچھا ہوتا ہے، ہر کوئی انسان، وہ پھنس چکا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے روکے اور مجھے الگ کرے ادھر سے. وہ اندر سے یہ چاہتا ہے لیکن وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا، وہ نہیں، تو اس لیے وہ کلو چھوڑتا ہے. تو میں نے تو نہیں مانا تھا ان کی یہ بات، مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے کچھ تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ لگی کہ ہاں کچھ لاجیکل ہے، لگ رہی ہے کہ بھائی ظالم کی مدد کرو، یہ اس کی مدد ہے کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ خود بھی وہ پھنس چکا ہے، وہ نہیں چاہتا، ہر انسان نہیں چاہتا کہ وہ غلط کام کرے، لیکن کیا کرے وہ مجبور ہو گیا ہے، وہ اس میں چلا گیا. تو وہ جو ہے اس کی مدد کرو، اس کو روکو. تو ایک جگہ کیا ہو گئی کہ آپ نے کسی اور کے ظلم پہ آپ نے صبر نہیں کرنا، اور چاہے وہ ظلم کون کر رہا ہو، میری ماں کر رہی ہے. اب میری ماں ظلم کہاں کر رہی ہے؟ میری بھاوچ پہ کر رہی ہے، میری بیوی پہ کر رہی ہے، اپنی میٹ پہ کر رہی ہے، ہمارے باپ پہ کر رہی ہے. مطلب ماں کی فیور نہیں لینی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے؟ عدل کرو. فیور کس کی ہے؟ حق کی فیور ہے، جو حق پہ ہو.
جو حق پہ اس کی فیور ہے، چاہے وہ فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، قرآن کے الفاظ میں نہیں کہا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہمیں ہماری ماں حق پہ لگتی ہے جب بھی ہم فیور کرتے ہیں. اب یہ حق پہ کیوں لگتی ہے؟ ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، یہی علم دیا ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں یہی صحیح ہے، ہماری ماں صحیح کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ میری ماں کے پاس غلط علم ہو؟ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہاں ممکن ہے نا. تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جب ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک ہو رہا ہے، تو میں کس کو حق پہ سمجھوں؟ اس کے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ علم چیک کرے، علم حاصل کرے پہلے کہ کون حق پہ ہے کون سے. یہ عام سی بات ہے معاشرے میں. ایگو کو سائڈ پہ، محبت کو سائڈ پہ، سب کو سائڈ میں رکھ کے علم کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے. چاہے وہ رواج صدیوں پرانا چل رہا ہو، علم جو ہے وہ اس کے مطابق. آج مجھے علم پہ اپنی سوچ چینج کرنی پڑے، میں اگر تیار ہوں قرآن و حدیث کی سنت کے مطابق علم اپنے عمل کو چینج کرنے پہ، تو میرا ایمان ہے، ورنہ صرف دعویٰ لگ رہا ہے مجھے. پھر میں دعویٰ کر رہا ہوں خالی کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. دوسری جگہ پہ کہاں صبر نہیں کرنا، یہ بہت اہم ہے. وہ تو آگے نا دوسرے کے اوپر ہوگا. اب اپنے اوپر ذاتی ہو رہی ہے اور صبر نہیں کرنا. اپنے اوپر ابھی آ جائیے. ہم تو جہاد پہ جانے کی باتیں سنتے ہیں خالی، پتہ نہیں کب جائیں گے، وہ بھی غلط بات ہے. لیکن جو گھروں میں جہاد چل رہا ہے نا، جو معاشرے میں چل رہا ہے جہاد، پہلے ان سے نمٹ لیں. تو ادھر میرے پر ذاتی ہو رہی ہے، چاہے وہ میرے گھر میں ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، یا ورک ایریا میں ہو رہی ہو، باہر سڑک پہ ہو رہی ہو، کہیں پہ بھی ہو رہی ہو. اب مجھ پہ ذاتی ہو رہی ہے، اب مجھے کب صبر نہیں کرنا؟ ہاں جی جلدی سے کوئی کلی. ذاتی ہو رہی ہے مجھ پہ، حقوق اللہ کا تعلق ہی نہیں نا، یہ تو حقوق العباد کا تعلق ہے، ذاتی مجھ پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں ذاتی ہو رہی ہے، وہ تو ہے ہی غیر شرعی. مجھ پہ ذاتی ہو رہی ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میرا حق مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سمجھانا چاہیے. میں نے کہا صبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. عام طور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا دیا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن صبر تمہارے لیے بہتر ہے. ترغیب کس کی ہے؟ صبر کی. کب تک کرنی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملو. کیوں یہاں تک کرنی ہے؟ کیونکہ صبر کر کیوں رہے بھائی. صبر اصطلاحی معنوں میں صبر جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور لغوی معنوں میں صبر کر رہے ہیں وہ دنیا کی فائدے کے لیے ہوتا ہے. چلو بھائی کسٹمر ہے، کسٹمر از آلویز رائٹ، ہسبینڈ از آلویز رانگ، ہاں نا، باس از آلویز رائٹ. اس طریقے کے ہمیں صبر کرنے پڑتے ہیں. کسٹمر سروس ہے، بہت ساری وجوہات ہے، دنیاوی فائدہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹی کی ساس ہے، مسئلہ ہو جائے گا، ہر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، واٹ ایور. سو دنیاوی فائدے کے لیے اگر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، یہ لغوی صبر ہے، اس پہ ثواب واب نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں صبر اگر کرا ہے، جیسے اللہ کے لیے کرا ہے نا، تو رزلٹ کس سے چاہیے؟ اللہ سے. کب ملے گا؟ مرنے کے بعد. تو کب تک صبر کریں گے آپ؟ کیونکہ پھر یہ کیسے ہوگا کہ کب تک صبر کروں؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. مطلب بھائی رزلٹ اگر کہہ رہے ہیں تو رزلٹ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ابھی رزلٹ نہیں مل رہا؟ ہاں جی برداشت کی حد تک. برداشت کی حد تک اگر برداشت کم ہو رہا ہے تو اب کرنا کیا چاہیے؟ برداشت کو بڑھانا چاہیے. ایسے بہت سارے طریقے ہیں کہ جن سے برداشت بڑھ جاتی ہے. جس پہ غصہ آتا ہے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے.
اتنی برداشت بڑھ جاتی ہے جس پہ غصہ آتا ہے، جس پہ رونا آتا ہے، جس پہ دل چاہتا ہے کہ وہیں پہ جو ہے نا بس کام کر دو، لیکن برداشت بڑھ جاتی ہے اور پھر مسکراہٹ آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں اگر نہیں ہو رہا تو یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اگر انہوں نے کوشش کری تو ان کے ساتھ ہوا۔ تو دوسری جگہ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں صبر نہیں کرنا، کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ صبر کیا تو اب یہ ظلم جو ہے، یہ ذاتی جو ہے دوسروں کو بھی ہوگی، ہیں؟ ہاں آج میرے پر ہو رہی ہے، مثال دو میرے نوکر نے چوری کر لی، مجھ سے زیادتی کری نا، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہیں اور جا کے چوری کرے گا، تو اب اس کو جو ہے نا حوالے پولیس کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر پتہ چل گیا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معافی تلافی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی، کوئی بات نہیں، تو اب اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں بہو ہوں، میں نے سننی شروع کر دی تو مجھے پکا یقین ہے کہ جو باقی جو آ رہی ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا، تو اب صبر نہیں کرنا، لیکن اس میں غالب گمان، غالب یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری بہویں شروع ہو جائیں گی کہ میں اپنے لیے تو میں تو صبر کر لوں، میں تو آگے آنے والے اپنے دیور کی بیوی کے لیے جو ہے وہ کر رہی ہوں، یہ بات نہیں، اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو یہ بھی مثالیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک بہو کے ساتھ ہو رہا ہے، جب چھوٹے کی آتی ہے وہاں تو ایسا ہو ہی نہیں رہا۔ تو میں تو ویسے کہتا ہوں بچیوں سے نا کہ وہ کہنے لگی میری ساس ایسی ساس ایسی، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، تمہاری درانی آ رہی ہے، پتہ چل جائے گا، اگر تم صحیح ہو اور وہ غلط ہے تو اس کے ساتھ بھی غلط کریں گی، اور اگر اس کے ساتھ صحیح چلی اور تمہارے ساتھ غلط تھی، اس کا مطلب پرابلم کس میں؟ تمہارا ٹیسٹ ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ تو دوسرے کے اوپر اگر ٹرانسفر ہو ظلم، یہ گمان ہو اور غالب ہو، تب صبر نہیں کرنا۔ بات کلیئر ہے؟ آئیے تو 3 باتیں ہم کر لیں، جلدی سے کر لیں کہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو وہ متکبر نہیں ہے، 3 کام کرے گا۔ یہ باتیں کرنے سے، تکبر کے سارا کرنے سے، یہ ایک ذہن تیار کرنے والی بات ہے۔ تکبر ختم کس سے ہوگا؟ جب 3 کام یہ کریں گے۔ نمبر 1، جس نے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جس نے خادم کے ساتھ کھانا کھایا، نمبر 1۔ اور اس کا پہلے بات کر لوں، اب خادم سے مراد غلام وہ تھا، اب آج غلام ہے نہیں، اور غلام اور جو ہمارے آج کل نوکر ہیں وہ برابر ہیں نہیں، غلام کا درجہ نیچے ہوتا ہے، عام آدمی سے، آزاد سے کمتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج خادم جو ہیں ہمارے برابری ہے، وہ کوئی درجے میں کم نہیں ہے، بس وہ ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں، وہ ہمارے جو جس کام کے لیے رکھا ہے اس کے اوپر ان کو فالو کرنا، ان کو کہنا ماننا ضروری ہے، باقی ان کا درجہ برابر ہے۔ تو اب غلام تو ہے نہیں، تو آج جو خادم سے، جو پیون ہے، جو آپ کی میڈ ہے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، اور ساتھ کھانا سے کیا مراد ہے؟ جس میں برکت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ سمجھتے رہے کہ ایک ٹیبل پہ، ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو ساتھ کھانا ہوتا ہے، یہ ساتھ کھانا نہیں ہے، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھال، اگر زیادہ لوگ ہیں ایک پلیٹ میں 2 آدمی ہے نا، پہلے تو میاں بیوی ساتھ کھاتے تھے، اب ان کی پلیٹ بھی الگ ہو گئی، تو ظاہر بات ہے باتھ روم میں بیسن اور کموڈ بھی الگ ہو گئے، ہاں مطلب الگ الگ، ایک ہی باتھ روم میں 2 بیسن لگے ہوئے، وہ ایک الگ ٹاپک ادھر۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھائے جس میں میرا ہاتھ بھی جا رہا ہے اور میرے نوکر کا بھی ہاتھ جا رہا ہے، اور پائے پکے ہوئے،
روٹی بھی وہی والی. اب اگر میں کھا رہا ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, تو میں متکبر نہیں ہوں. لیکن مجھ سے میں کھاؤں اس کے ساتھ, میں, یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اس حدیث کی روشنی میں تکبر. دوسرا, ہاں, جو آدمی گدھے پر سوار ہو کر بازار جائے, حدیث کے الفاظ ہیں گدھے پر سوار ہو کر بازار جائے. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں کتنی سواریاں تھیں؟ 4 سواریاں تھیں. سب سے ٹاپ موسٹ کیا تھی؟ گھوڑا. گھوڑا سب سے ٹاپ موسٹ گھوڑا. اس کے سیکنڈ لیول پہ اونٹ, تھرڈ لیول خچر, فورتھ لیول گدھا. سب سے لوئسٹ سواری تھی. اب آج اس پہ عمل کرنا ہے تو سب سے ٹاپ گھوڑا کیا ہے؟ لینڈ کروزر اور فارچونر اور فلانا ہے. آج اور نیچے اونٹ کیا ہے؟ سیوک, کرولا وغیرہ. نیچے آؤ خچر, میران, آلٹو, یہ, اور گدھا موٹر سائیکل, چنچی, منی بس, یہ سب کیا ہے؟ یہ گدھے. اب جس کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے, اب اگر وہ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے بائک پہ جانے کی اور وہ کہہ رہا میں بائک پہ بیٹھوں, اور وہ بائک پہ نہیں بیٹھا, تو وہ کون ہے؟ متکبر. اچھا, بائک پہ بیٹھنا نہیں ہے, بازار جانے سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگ جانتے ہوں اس کو. ہم تو میر پور خاص گئے تھے, وہاں تو کوئی نہیں جانتا تھا. ہم نے کہا وہاں پہ ہم گدھے پہ, ڈائریکٹ گدھے پہ بیٹھ جاتے بھائی, حدیث تو عمل ہو جائے گا. نہیں, وہ کراچی کے جاننے والے ہوں, وہاں کے بازار میں جاتے. جیسے مثال کے طور پہ شادی ہال میں گئے. اب شادی ہال میں گئے اور گاڑی جو ہے بالکل نئے ماڈل کی, اور جو بھی گاڑی تھی اچھی ذرا اپ ٹو ڈیٹ گاڑی ہے, تو کھڑی کہاں کری؟ سیدھا جا کے دروازے کے سامنے, تاکہ لوگ دیکھیں. اگر یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھیں تو وہ آدمی کون؟ متکبر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھے گا جس نے بھی گیٹ کے آگے گاڑی روکی آ گیا متکبر. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ نیت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نیت کون جانتا ہے؟ اور وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نہیں جان سکتے. لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے, تو یہ تکبر ہے. اور اگر میں جا رہا ہوں رکشے پہ, موٹر سائیکل پہ, فیملی لے کے, اور میں نے پیچھے گلی میں یا اور پیچھے کے لوگ نہ دیکھے, تو اس حدیث کی روح سے کیا ہے؟ وہ متکبر. کیوں بھائی وہ متکبر کیوں ہے؟ بھائی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں بائک پہ آیا ہوں, میرا امیج گر جائے گا. میں تو ایک جھوٹا امیج بنایا ہوا ہے, میں تو یہ ہوں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں یہ ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ متکبر. اب وہ ایک کلاس میں بچی تھی جو ورک شاپ کر رہی تھی. یہ سیشن ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے گا وہ عمل کرے گا, لیکن ذرا وہ لمبا سیشن تھے, وہ کئی دن کے تھے. تو جب یہ ٹاپک ہوا تو پھر مجھے کہنے لگی کہ ہمارے یہاں وہ پانی کا سپلائی کا کام ہے, تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ بھی ہے, جو سپلائی کے لیے وین ہوتی ہے نا, تو کور ہوتی ہے, اور باقی سٹی وغیرہ یہ سیوک بھی ہے. تو میں اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ تم مجھے اس وین میں لینے آئے, میں بیٹھوں گی نہیں, سوال ہی بتانا میں اس میں بیٹھوں. تو کہنے لگی میں نے آج اس کو میسج کیا مجھے اسی میں لینے آنا, اسی میں بیٹھ کے جاؤ. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دو. خیر, یہ ہو گئی بات. تیسری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بکری کی ٹانگ کو اپنی پنڈلی اور ران کے درمیان باندھ کر اس کا دودھ دھوئے, دودھ نکالے, وہ متکبر نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس زمانے میں بکریاں پالنا ایک عام بات تھی, عام رواج تھا. تو پیسے والے کے پاس بھی بکریاں ہوتی تھی, اور وہ جو پالتے تھے اس کا جو دودھ ہونے کے لیے انہوں نے خادم رکھے ہوئے تھے, غلام جو پیسے والے تھے, تو وہ کام خود کرنا ان کی شان کے خلاف تھا. مطلب یہ کام تو ہمارا کام نہیں ہے. تو اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے خود سے,
جبکہ یہ اس کے پاس سارے ہے. یہ نہیں کہ وہ غریب آدمی کر رہا ہے, وہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں فقیر متکبر بہت خطرناک ہے, اس پہ تو بہت سخت ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بھائی تکبر کرنے کی؟ اس کے پاس کیا تکبر کرنے کا؟ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ہے, کہ وہ تکبر نہ کرے. تو وہ یہ کام کرے تو وہ متکبر نہیں ہے. اب آ جائیے, ہمارے یہاں بکریاں نہیں ہیں. اب ہم یہ کہاں پہ اپلائی کریں گے؟ یہ کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ عورتیں کہاں کریں گی؟ اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, باتھ روم خود دھو لینا, صفائیاں خود کر لینا. یہ نہیں کہ ہر وقت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کھانا بھی خادم کے ساتھ روز نہیں کھانا. اللہ کے نبی نے کہا کبھی کبھی کھا لو. اگر پرابلم کیا ہے, کھانے میں پرابلم ہو رہی ہے, وہ نہیں کھاتے, وہ مصروف ہے, کام میں لگے ہوئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کبھی کبھی ساتھ بٹھا لیا. تو اسی طریقے سے ضرورت پڑ رہی ہے, کبھی کبھی یہ کام کر لیا, کوئی شرم نہیں آ رہی. وہ وہاں جا رہے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے, کوئی چیز گر گئی, وہ اس کو موپ اس کو بلاتے ہیں صفائی والے کو, وہ کہتے ہیں بھائی کر لو. کوئی کچھ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے. آئی ایم ناٹ اے پرسن ٹو ڈو لائک دس وے, اٹس ناٹ مائی جاب. تو یہ میرا جاب نہیں ہے, یہ تکبر ہے. جبکہ جن کے سلیبس کو پڑھ کے یہ جاب ملی ہے ان کے پاس جاؤ تو وہ کمپنی کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ آواز نہیں دے گا, وہ موپ پڑے گا, اٹھا کے خود صاف کرے گا. اور ہمارے اندر یہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی, اٹس ناٹ مائی جاب. تو اگر یہ کام کرتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے کہ میں کروں یہ کام, بس انسان سمجھ لے وہی کام کرنا ہے, وہی کام کرنا ہے. اور آخری ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے. جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو سیکنڈ والے پہ میں نے کہا کہ عمل کرو. تو مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, ہمارے یہاں سے وہ ایک صاحب ہیں, وہ جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ. میں نے کہا چلو, میں پیچھے بیٹھا, میں چلا بھی نہیں رہا تھا. میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مطلب موٹر سائیکل کبھی ویسے بھی نہیں رکھی تھی, تو بس سے ڈائریکٹ گاڑی میں چلے گئے تھے. تو گاڑی بڑے عرصے سے گاڑی تھی, تو اس لیے جو ہے عادت نہیں تھی. ہم نے کہا بیٹھ جاتے, کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے واپس آیا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کس نے مجھے دیکھا. اس کا مطلب ہے کچھ ہے نا معاملہ. جب یہ خیال آ رہا ہے کس نے دیکھا مجھے موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے. خیر, تو میں آپ کو بتاؤں, جب کبھی کبھار چلا جاتا تھا اس طرح, تو ایک دفعہ, کتنی دفعہ کے بعد ہوا مجھے یاد نہیں ہے. میری بیگم ایسے کہتی ہے کہ آپ یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں آپ کو ورک شاپ میں بتانا ہوتا ہے. نہیں, مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ کے بعد. ایک دن جب میں گیا موٹر سائیکل پہ نماز پڑھنے, تو کسی سے ادھر وہیں پہ مسجد کے باہر بات بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئی, سب کچھ ہوئی. اور جب واپس آیا تو مجھے یہ احساس ہوا, مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے موٹر سائیکل پہ دیکھا ہے. مطلب اب پریکٹس سے کیا ہوا, اس چیز کا احساس ختم ہو گیا. تو کچھ دن کرنے کے بعد آپ کو یہ فیلنگ, یہ احساس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور جو دنیا کی ترقی چاہتے ہیں, تو دنیا کی ترقی جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں. ہم چائنا میں گئے, اب چائنا میں بڑی بڑی کمپنی ہے, اس زمانے میں ہمیں اس نے ڈنر پہ لے کے گیا. اب ڈنر میں 3 لوگ تھے ڈنر ٹیبل پہ, اور وہاں تو اچھے, وہ ریسٹورینٹ بھی اچھے تھے, اور کمپنی کا پریزیڈنٹ تھا, ایک وہ تھا, ایک میں تھا, اور تیسرا اس کا اپنا ڈرائیور اسی ٹیبل پہ تھا. اور اس کے ہاتھ میں بھی مینو کارڈ تھا, اپنی مرضی کا آرڈر دے رہا تھا. آپ تصور کریں یہاں پہ 5 اسٹار کے اندر اس طریقے سے بیٹھ کے کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ, تصور کریں عمومی طور پہ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں مسلمان کا حق ہے وہ رول کرے, تو رول کرنے والے جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ اندر سے ہونا چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے
کہ یہ اچھی بات ہے اور اس سے بزنس ترقی کرے گا، نہیں. تو بس اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی ہوگی تو بات کریں گے. یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.